شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ ناظرین محترم، رمضان کے دوران جو ہے میرا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ خبروں کے حوالے سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن اب ہمارا جو ہے قرآن کے ساتھ بھی آپ کا ساتھ رہے گا، اور ہم اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے دوران جو ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، یا قرآن کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی اس اعتبار سے واحد مظلوم کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر یہ استدعا کرے گی کہ اللہ، جس قوم کی طرف تو نے مجھے بھیجا تھا، یعنی مجھے نازل کیا تھا، اس قوم نے جو ہے مجھے سمجھا ہی نہیں، لہذا وہ مجھے بغیر سمجھے ہوئے پڑھتی رہی ہے۔ اور آج جو ہے مسلمانوں کی اکثریت کا یہی عالم ہے کہ ہم اس کو جو ہے تلاوت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو زندگی ہے وہ عمل سے خالی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ جان لیجئے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہاں ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے۔ تو یہ اسی وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارتے نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ جان لیجئے کہ قرآن حکیم کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے 5 حق جو ہے اس کے اوپر ہم پر واجب ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں، دوسرا یہ کہ اس کی تلاوت کریں، تیسرا یہ کہ اس کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں، چوتھا یہ کہ اس پر عمل کریں، اور پانچواں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ناظرین محترم، پہلا حق جو ہے یہ بظاہر عجیب سا معلوم ہوگا کہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا جائے، لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں کہ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا، یعنی جسے جو ہے کہا جاتا ہے اقرارم باللسان، اور دوسرا ہے تصدیقم بالقلب، یعنی دل کے ساتھ جو ہے اس کی تصدیق کرنا۔ یہ دونوں چیزیں جب تک آپس میں بریکٹ نہیں ہوں گی، آپس میں جڑی نہیں ہوں گی، اس وقت تک جو ہے ہمارا قرآن کے اوپر قلبی یقین جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں ہوگا، اور ہمارا قلب جو ہے وہ ہدایت جو ہے خداوندی سے محروم رہے گا۔ تو لہٰذا ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ خود قرآن پاک ہے۔ لہٰذا یہی وجہ کہ اقبال نے کہا کہ وہ جنس رہی ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی کاری کو قرآن کے سیپاروں میں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں قرآن پڑھنے سے جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور یہ قرآن جب تک ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، اور جس کو جو ہے نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لہذا تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس پر غور کیا جائے تو سارے حجابات یعنی سارے پردے جو ہے وہ اٹھتے جائیں گے، اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا جائے گا۔ دوسرا حق جو ہے وہ قرآن کا، جیسے کہ قرآن حکیم میں پہلے جو فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، لہٰذا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ تو رب باری تعالیٰ اگلی ہی سورہ میں، سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہے کہ جو در حقیقت ہدایت کا راستہ ہے، لہذا اس کو پکڑ لو۔ لہذا اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو قرآن کی طرف اشارہ کہا گیا، ہو حبل اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی۔ تو جان لیجئے کہ ناظرین محترم، سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہم پر یہ ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر قرآن کا دوسرا حق یہ ہے
کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، کیونکہ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوشت کا حصہ ہے جو مٹی سے بنا ہوا ہے، جو یہ اس وقت ظاہری نظر آ رہا ہے، میرا ہیولہ یا آپ کا ہیولہ، یہ جو ہے یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ چونکہ ہمارا جو مٹی سے بنا ہوا وجود ہے، اس کی جو ہے خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک وہی ہے کہ جو مادی ذرائع سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، جو اور جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں۔ لہٰذا جس قدر ہم اچھی وہ غذا کھائیں گے، اس قدر جو ہے ہمارا جسم جو ہے وہ توانا ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارا دوسرا جو وجود ہے جسم کا، وہ روحانی وجود ہے، اور روحانی وجود کی جو ہے اس وقت تک آبیاری نہیں ہوتی کہ جب تک اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو جو ہے وہ نہ نازل کیا جائے، اس پر قرآن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا نہ جائے۔ ہدی للمتقین، یعنی یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہ ہدایت جو ہے وہ ہمارے اندرونی جو ہے باطنی حصے کی جو ہے وہ سب سے بڑی خوراک ہے۔ لہذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو اپنا اصل اثاثہ اور سرمایہ سمجھے، اور اس میں مسلسل اضافے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ مجھے 2 صورتیں آتی ہیں تو میں اب اس پہ ساری زندگی اکتفا کروں اور اسی جو ہے وہ اس کا ورد ہر وقت کرتا رہوں۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ روز بروز ہمارے اضافہ ہوتا جانا چاہیے، اور ہم اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے وہ بڑھاتے جائیں، اور اس کے حفظ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستحکم کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے کہ یہ ہم سے کہتی کیا ہے، یہ کتاب ہم سے چاہتی کیا ہے۔ یاد دہانی ہمیشہ بھولی بسری باتوں کی کروائی جاتی ہے، اور یاد دہانی کے لیے کوئی نشانی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی عزیز دوست نے چند سال قبل آپ کو تحفے میں کوئی قلم دیا، قلم آپ کہیں رکھ کر بھول گئے، کافی عرصے کے بعد وہ قلم کہیں آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو دوست کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے قرآن کی آیات بھی نشانی کا کام کرتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ہر جملہ نشانی کا کام کرتا ہے، یاد دہانی کا کام کرتا ہے، اور ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی جو ہے وہ پہچان کرواتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ہمیں بندہ بننے کا عہد یاد دلاتا ہے۔ لہذا یہ وجہ کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے موضوع بنا دیا، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور اس کتاب کو سمجھا جائے، اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اس کا جو ہے وہ اس لیے تفاسیر آپ پڑھیے۔ چوتھا حق جو ہے وہ قرآن مجید کا ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے۔ یعنی یہ ایک ایسی کیٹلاگ ہے کہ جو آپ کو دی گئی ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو آپ کو دی گئی ہے اپنی زندگی کو اس پر استوار کرنے کے لیے۔ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا مفید تب ہوگا جب اس پر عمل کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو نہیں کرتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے یا اپنے سامنے بھی رکھیں گے تو اس کا لازمی تقاضا پھر یہ ہے کہ ہمارے عمل کے اندر وہ چیز آنی چاہیے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو قرآن نے اس کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے، وہی تو ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق یعنی اس کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے، وہی تو فاسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے تو وہی تو کافر ہیں۔ تو ناظرین محترم یہ جان لیجئے کہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا عمل نہیں کریں گے تو یہ بھی ایک کتاب بن جائے گی کہ جیسے پہلی اقوام کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھی آج وہ موجود تو ہے لیکن ان پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ غالباً وہ برنارڈ شاہ سے منسوب کیا جاتا ہے قول کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو اس سے زبردست کتاب کسی کو نہیں پاتا، لیکن جب میں حامل قرآن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ذلیل اور کمتر قوم کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اور وہ قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم اس کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہی کہا گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔
یعنی مانتے ان کو ہیں کہ جو ہمارے نفس کو اچھے لگتے ہیں، اور انکار ان سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے نفس کو اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ جو میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کی جو پالیسی ہے، یہ قرآن پاک کو قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو واضح یہ بات ہے کہ یہ جو ہے قرآن، اس کو لینا ہے تو ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل، اگر لینا ہے تو پورے کا پورا لو، نہیں تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اب اس قرآن کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ اور یہ پہنچائے گا کون؟ یہ ظاہر بات ہے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، اب ان کے ذمہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو 23 سال جو ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو ان کا آخری حج تھا اور آخری خطبہ تھا، اس میں گواہی بھی لی مسلمانوں سے کہ الا حل بلغت، تو لوگوں میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے، الا حل بلغت، تو لوگوں میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا، اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ اس وقت 1,24,000 کے قریب صحابہ اکرام کا جو ہے وہ جمع غفیر وہاں پر موجود تھا، سب نے کہا کہ حضور قد بلغت الرسالۃ، کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، حضور آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، حضور آپ نے قرآن پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان گشت شہادت آسمان کی طرف کر کے کہا تھا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے قرآن کو ان کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ناظرین محترم، جب تک ہم اس قرآن کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم عمل بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کس چیز کی تبلیغ کی جائے، فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک بھی آیت آتی ہو۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ ذاتی زندگی میں مبلغ قرآن بھی ہونا چاہیے۔ ہم ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے ان کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہی معاملہ ہے، ورنہ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باقی دنوں میں قرآن کے اہم مضامین ہیں پاروں کے، یہ تو آج صرف قرآن حکیم کے حقوق جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے باقی جو پارے ہوں گے قرآن حکیم کے، جتنے بھی 30 پارے ہیں، ان کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم قرآن کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ اللہم نور قبورنا بالقرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بھی قرآن کے نور سے منور کرنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یوم حساب کے دن جو ہے وہ سخت عذاب سے محفوظ رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا ماڈرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100 بادالونا اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائے استے نمبر 9،
نزد دراسنا ہاسپٹل بارسلونا